پہلا سوال ہم مشرم کالم صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ کالم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ جی، شریعت نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں اپنی جنت عطا فرماتا ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنا پسندیدہ مال قربان نہیں کرو گے، تم نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے بعد نمازیں ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے درجنوں مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے خلاف اپنی تقدیر شر کا فیصلہ کر لیا ہو لیکن ابھی اپنے اس فیصلے کو نافذ نہ فرمایا ہو، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر شر کے فیصلے کے نفاذ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مالی قربانی کو قبول کر کے اپنی تقدیر شر کے فیصلے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس طرح پانی آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے شعلوں کو بجھا دیتی ہے۔ تو ان آیات اور احادیث کی روح سے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں اپنا مال قربان کرے۔ اس سے ایک زائد مالی قربانی کا حکم وہ امت کے مالدار افراد کو دیا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک خاص مالی نصاب مقرر ہے۔ وہ صرف امراء پہ لاگو ہوتا ہے، عوام اور غرباء پہ وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں ان آیات اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کو جب مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کی تحریک فرماتے تھے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مالداروں کو فرمایا ہو کہ جن مالداروں نے دیگر مالی تحریکات میں چندہ دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ تو عام مالی تحریکات میں چندہ دینا، خدا تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کرنا، وہ انسان کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنا نہیں کرتا اگر وہ انسان مالدار ہے اور اس کی مالی حیثیت نصاب زکوٰۃ تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت کے مالداروں کو فرمایا کہ جن پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور دیگر دینی ضروریات کے لیے تمام افراد جماعت چندہ ادا کریں۔ تو چندوں کی ادائیگی، باقاعدگی کے ساتھ چندوں کی ادائیگی مالدار احمدیوں کو جو صاحب نصاب ہیں، جن پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنا نہیں کرتی۔
یہ ٹھیک ہے، کرم صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔